تشریف لاتے ہیں استاد محترم، استاذ العلماء، مناظر اسلام، محترم جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ذوقار علماء کرام، بزرگ اور دوستو، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم الشان عنوان تے کانفرنس دا اس پروگرام دا انعقاد ہے۔ اس بات اتے پوری کائنات دا اتفاق ہے کہ اللہ دی ساری مخلوق جو حسین اور جمیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین و جمیل اللہ نے اپنی مخلوق بنایا ہی نہیں۔ اجمل الخلق، مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت کون تھے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً اجتماع اندر سارے مکاتب فکر کے احباب موجود ہیں، اور موضوع عنوان بھی مشترکہ اور سانجھا ہے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ پروگرام میں موجود ہے تو وہ بندہ واجب الاکرام بھی ہے، واجب الاحترام بھی ہے۔ کسی بھی مسلمان کی دل آزاری پوری گفتگو میں انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لیکن آپ سے تقاضا کروں گا کہ میری بات توجہ سے، غور سے سنیں، اور اس کو تولے، پرکھیں، پڑتال کریں۔ اس لائن کی روشنی میں اپنے اپنے علماء کرام سے پوچھیں۔ اگر کوئی ابہام، اشکال ہو ساری گفتگو میں تو آپ کو مجھ سے بھی پوچھنے کا حق ہے۔ پوچھیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ قیامت والے دن اللہ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ حجت قائم ہو چکی ہے آپ پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے اور دین آپ تک پہنچ چکے۔
قیامت والے دن جزا اور سزا ہوئے گی، اور جتنا وقت میں تواڈے نال گفتگو کراں گا یہ وقت تواڈا میرے پاس امانت، کہ سردی دی شدت دے اندر اپنے بستر اپنا گھر چھوڑ کے یہاں بیٹھنا، میں کوشش کروں گا کہ یہ وقت تمہارا ضائع نہ ہو، کیونکہ اس وقت کے بارے میں قیامت والا دن مجھ سے سوال ہوگا۔ تو میں نہیں چاہتا کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دوں، بات وہی ہوگی جو حق ہے۔ پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ بات پہ غور کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ساری کائنات سے حسین ہے، جمیل ہے، اسی طرح آپ کو یہ شان اور اعزاز ہے کہ آپ معصوم بھی ہیں۔ معصوم کا معنی ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو، جس کے قریب گناہ نہ آ سکے۔ یعنی مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہ جائے، اور گناہ کو حکم ہے کہ نبی کے قریب نہ جائے۔ نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ عزت ہے، عظمت۔ اور غالباً تسی ویسے حیران بھی ہوگے کہ آل الحدیث سے، وہابیوں سے شان رسول آپ سن رہے ہیں، اور مجھے کوئی آواز بھی آ رہی تھی اجتماع میں سے۔ اصل میں ہر گروہ کے بارے میں کچھ غلط فہمی عوام میں پھیلا دی جاتی، جنہ دے اندر حقیقت نہیں ہوتی۔ ان غلط فہمیوں میں غلط فہمی عوام میں یہ پھیلائی گئی ہے کہ آل الحدیث جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی شان کو، مقام کو، عزت کو، عظمت کو بیان نہیں کرتے، یا نعوذ باللہ مانتے نہیں۔ حتیٰ کہ اے بات بھی تسا سنی ہونی کہ یہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا نعوذ باللہ یا اپنے بڑے بھائی جتنا درجہ دیتے، بڑے بھائی جتنا۔ یہ بھی مہربانی ہے کہ بڑا بھائی کہہ دیا یار لوگوں نے، چھوٹا کہہ دیتے تو ہم کون سا لڑ لینا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتے بس چھوٹے بھرا جتنا درجہ دے دیں، اسے کیڑا لڑ لینا سے۔ یہ بھی مہربانی ہے کہ بڑا کہا ہے۔ تو ہمیشہ کسی کا جو موقف ہو، کسی کا جو عقیدہ ہو، نظریہ ہو، وہ دوسرے سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ ہم مر گئے، ہم سے پوچھ لو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارے بارے سنا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا نعوذ باللہ یا بڑے بھائی جتنا درجہ دیتے ہو، یہ بات ٹھیک ہے؟ ہم سے پوچھو۔ ہم دو لفظوں میں بات کو سمجھائیں آپ کو کہ جس نے یہ ساری باتیں کہی ہیں اس نے ہم کو سمجھا نہیں، ہم کو جانا نہیں، ہمارے قریب آیا نہیں، بیٹھا نہیں، اوروں سے سنا، اوروں سے کہا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کسی اوروں سے انہوں نے سنا ہے۔ ہمارا عقیدہ دو لفظوں میں نوٹ کر لے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسا اللہ کی مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں، رسول اللہ جیسا کوئی نہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہمارے بارے میں تو ہسپتالوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تھوکنا منع ہے، ہمارے بارے لکھا ہوتا ہے نا ہسپتالوں میں کہ یہاں تھوکنا منع ہے، تھوک سے وبا اور بیماری پھیلتی ہے، یہ ہم ہیں، اور مصطفیٰ سے کی تھوک سے شفا پھیلتی ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام وصال دا روزہ رکھتے تھے، لگاتار روزے۔ صحابہ کرام نے بھی رکھنے شروع کر دی، رنگ پہ گئے، زرد پیلے کمزور ہو گئے۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ تھوڑے رنگ کوئی چہرے تو نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا محبوب جی اسی
روزے رکھ رہے ہیں روزانہ نفلی روزے؟ فرمایا کیوں محبوب جی تسی جو رکھ دے ہو؟ فرمایا ایوکم مثلی، ایوکم مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم روزانہ روزے نہیں رکھ سکتے، یہ شان میری ہے، یہ شان تمہاری نہیں ہے۔ رسول اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ قریب ہو کے سن لیا کر، ہمارا تو رسول اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے تو پیر بھی وہی ہے، مرشد بھی وہی ہے، مطاع بھی وہی ہے، مقتدا بھی وہی ہے، پیشوا بھی وہی ہے، کل کائنات ہماری ہیں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نماز تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے تو اذان فجر ہو گئی۔ اذان فجر کے بعد آپ نے اپنے مصلی پاک پہ جتنے تہجد پڑھے سن اتھے ہی محبوب نے 2 رکعت سنت فجر کی پڑھی، پھر دائیں کروٹ لیٹ گئے، لیٹے اس قدر کے انتظار جماعت میں پیغمبر سو گئے، سوئے اس طرح کہ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ حضور دے سون دی خراٹیاں دی آواز میں سنی۔ پھر سیدنا بلال آئے، انہاں دروازہ کھٹکھٹایا، حضور اٹھے، جا کے جماعت کرائی، نماز پڑھائی۔ میں سوچ رہی سا کہ محبوب نے وضو نہیں فرمایا، آپ تے فرماندے نا کہ بندہ لیٹ جائے ٹیک لگا کے سو جائے تو وضو ٹوٹ جاندہ ہے، وضو ختم ہو جاندہ ہے۔ آپ اٹھے وضو فرمایا، پھر تہجد پڑھی، پھر آپ نے فجر کی سنتیں پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ سو گئے، سوئے اس قدر کہ خراٹوں کی آواز میں نے سنی، تو وضو کیوں نہیں کیا؟ چاہیے تھا وضو کرتے۔ نماز پڑھا کے واپس تشریف لائے، امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے وضو نہیں فرمایا؟ فرمایا وضو کیا تو تھا محبوب جی، آپ سو نہیں گئے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہے کہ بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا وہ تمہاری شان ہے، وہ تو مقام تمہارا ہے، ہمارا نہیں۔ جب نبی سوتا ہے تو نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا رہتا ہے۔ نبی کے لیے نیند نواقض وضو میں شامل نہیں ہے، یہ خاصہ رسول ہے، یہ خاصہ نبوت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی شان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا کوئی نہیں۔ ہمارے پسینے میں بدبو ہے، اپنے کپڑے اتار کے دوبارہ پانوں دل نہیں کرتا، یہ شان ہماری ہے، اور محبوب کے پسینے میں خوشبو ہے۔ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ پہلے تے آج 1 گھنٹہ تسی ذہن جو کڈو نا کہ محبوب جیا، کوشش میں کرنا 1 گھنٹے نہ توڑے ذہن چو پہلا مانجا مانجنے صاف کرنے کہ محبوب جیسا کوئی نہیں۔ اس تو بعد جدو توڑا دماغ ہو گیا نا صاف، اتو پھر کوئی نوی چیز بھرن دی کوشش کر سا۔ پہلے نال صاف کرو، دل دماغ لو کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام سو گئے، گرمی دی شدت سی، آپ دے ماتھے مبارک پہ پسینہ آیا، پسینہ مبارک سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت سمجھا کہ حضور پر پسینہ گیا، آپ کے ماتھے پر پسینہ ہے۔ انہوں نے چمڑا لیا نرم جا، اس چمڑے کو آپ کے ماتھے پر لگایا تاکہ پسینہ اس میں جذب ہو جائے۔ محبوب جا گئے، فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ محبوب جی پسینہ جمع کر رہی ہو۔ فرمایا میرا؟ جی ہاں محبوب جی۔ فرمایا پسینہ کی کرنا ہے؟ محبوب جی مدینے دے کسی عطار دے اتنے چو خوشبو نہیں جڑی اللہ نے توڑے پسینے چ خوشبو رکھی، پیغمبر جیسا
پیغمبر جیسا، بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر جیسا، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے محمد مصطفیٰ جیسا، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسا۔ ترے گھر ہی بیٹھے ہو یا چوتھا بھی کوئی بیٹھا ہے، سب کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ بھئی آپ معصوم ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم گناہ کے قریب جاتے ہیں، نہ بھی کریں تو جانتے تو ہیں، بچ بھی جائیں تو اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ جاتے تو ہیں۔ یہاں تو گناہ بھی نہیں آتا، قریب ہی نہیں پھٹکتا، ہمیں شیطان ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان ہونے کے ناطے شیطان میرے قریب آنا تھا نا، وہ آ کے محمد کا غلام بن گیا ہے، یہاں اس کا بھی بس نہیں چلا، وہ بھی مطیع ہو گیا۔ کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے پاکیزہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ جیسا حسین کوئی نہیں، دوسری بات آپ جیسی شان کسی کی نہیں، تیسری بات کہ آپ معصوم ہیں، گناہوں سے غلطیوں سے پاک، پورا وجود آپ کا پاک، وجود اس قدر پاک کہ آپ کے ہاتھ مبارک نے کبھی کسی غیر عورت کو چھوا ہی نہیں، ہاتھ پاک تھا۔ ساڑھے کوئی بھی نہیں ہونا جنہیں ہاتھ نہ پھرایا ہو، کبھی ماں کو لو کبھی بہن کو لو، جنہیں ایسا بڑھائیاں ہوتی ہیں، یہ میری ماں بنی ہوئی، یہ میری بہن بنی ہوئی، اسی انہاں دے چرپائیاں تے بیٹھے ہوئے۔ توجہ، یہ ساڑھے ہکو گھر ہے، یہ ساڑھی ایجیہ کلوس برادریاں ہوتی ہیں، اسی انہاں ساڑھا ہکو گھر ہے، ساڑھا انہاں دے تو پردہ کوئی نہیں، انہاں دا ساڑھے تو کوئی نہیں، یہ دا مطلب ہے تو انہیں دو آنجا بغیرت کوئی نہیں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ناراض تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں ہون تھوڑا جا نا اگے 15 منٹ جڑے لگنے نے تواڈے خلاف ہونے، سخت ہونے، اس تو آگے پھر نرمی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس ساڑھے نہ دے انہیں تعلقات ہیں نا، انہاں دی قوم وکھری، قبیلہ وکھرا، پنڈ وکھرا، لیکن ساڑھے نہ دے تعلقات ہیں، تو ساڑھا گھر انہاں دا گھر ایک ہوئی ہے، ساڑھے نہ دے پردے ہی کوئی نہیں۔ انہوں میں کہا دو لفظاں ہی دسو با ساڑھے جہاں بغیرت کوئی نہیں، بنا سی پردہ کرنے تے نہ اے کر دیں، اے آلو سنہ بنے فردہ ہے، اہل حدیث بنے فردہ ہے، جہدے گھر پردہ ہی کوئی نہیں۔ ایک تے گیا نا انشاءاللہ پنڈ دادن خان تو جڑا آیا ہی، تو اسی تھوڑا جا قریب ہو جاؤ۔ یہ گاڑھ لے کے آیا ہے، اصل میں پہلی باری توڑے کو لایا، تھوڑا جا ذہن مل جائے گا نا انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ بعد، پھر گفتگو شروع کرانگے انشاءاللہ۔ بس ساڑھا انہاں دا گھر اکو نہیں ہوتا، درمیان اج دوستی پردہ رکھیندہ ہے، حجاب رکھیندہ ہے، فرق رکھیندہ ہے، جتنا بھی گہرا دوست کے ہونا ہوئے درمیان حجاب ضروری ہے، پردہ ضروری ہے، یہ دے جی غیرت ہے اور یہ دے جی مصطفیٰ دی محبت ہے۔ خلاص بہت ہی کھلی دوستی نہیں ہونی چاہیے، او دے فوٹو تسی بناو دوست ہے، اپنے بھی نال بناو تے فریم کرواؤ، تے فریم کروا کے میں بیٹھک ہی لٹکاؤ، تے بیٹھک ہی لٹکا کے میرے بہن دوپٹے نال صاف کرے، بہتر نہیں بندہ اس تو پہلے مر جائے۔ دوست دے فوٹو جی اور تھوڑی بہن ویدی رہے تے پھر اس تو بہتر ہے نا بندہ باہر ہی کہتے مر جائے تے بہتر ہے۔ زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی غیرت مند انسان کی ہے، بغیرت کی کوئی زندگی نہیں۔ زندگی غیرت کے ساتھ جیو، مرد بن کی جیو، جس کو اللہ نے غیرت دی ہے اس غیرت کو سنبھالی۔ آپ نے کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھ نہیں لگایا،
کبھی نہیں. یہاں پیر بھی نہیں چھوڑتے، مولوی بھی نہیں چھوڑتے. جب تک سامنے نہ بیٹھے تو اس وقت تک تعویذ فروشی ہوتی نہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. عورتیں آتی تھیں، بیعت لیتی تھی، لیکن پیغمبر ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے. ایک عورت آئی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں مسلمان ہونا چاہنی ہے تو بیعت کرنا چاہنی ہے. فرمایا رسول اللہ اندر تشریف فرمائیں. درمیان میں پردہ لٹکا ہوا تھا. صحابیات آتی تو امی عائشہ کے پاس بیٹھ جاتی، آگے پردہ لٹک جاتا. صحابہ آتے تو عورتیں ادھر ہو جاتی، آگے پردہ لٹک جاتا. یہ تھا رسول اللہ کا گھر. بیٹھک نہیں تھی لیکن پردہ پھر بھی تھا. حجرہ اتنا تھا کہ وہاں 3 کمرے میں مشکل بنی ہے، پیغمبر کی، صدیق کی، عمر کی، جس میں رہے ہیں رسول رحمت، لیکن پردہ پھر بھی قائم رکھا. بیٹھک نہ ہو تو غیرت تو ہوتی ہے نا، غیرت کو قائم رکھا کرے. غربت سے غیرت نہیں ختم کر دیتے. فرمایا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. عورت نے سمجھا کہ بیعت جو کرنی ہے تو ہاتھ ملانا ہوگا. عورت نے اس طرح پردے کی چادر کے پیچھے ہاتھ کیا. نبی علیہ السلام نے مخاطب کرتے ہوئے اپنی بیوی سیدہ عائشہ زوجہ رسول آپ ام المومنین سے مخاطب ہوئے. فرمایا عائشہ اس عورت کو کہو ہاتھ پیچھے کرے، محمد غیر عورتوں کے ہاتھ نہیں دیکھا کرتا. معصوم جو تھے. ایک عورت آئی نبی علیہ السلام، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر بیمار ہے، تو انہوں یاد کرتا ہے، تسی تشریف لے آؤ تے آکے کوئی دعا کر دو، اللہ میرے شوہر نو شفا بخش. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تشریف لے آواں. کیڑی خوش نصیبی سی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، محبت کر دے ہو نا پھر سارے. چلو وینے میں نے 10 بجے پتہ لگ جانا تھوڑی محبت انشاءاللہ. فرمایا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ. فرمایا اچھا تسی جاؤ تو میں آ جا. عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر سنجیدہ بیمار ہے، تو وہ کہندے سن میں تو نال ہی لے آئی حضور نو، تو میں آ گئی ہوں تو تسی میرے نال چلو. آپ نے فرمایا تو جا تے میں آ جا. عورت نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تے نال ہی لے کے جانا ہے، تسی چلو گے تو میں جاواں گی. تسی پھر مصروف ہو جاؤ گے، لوگ تو انہوں چاند ملن والے ہر وقت آندے رہندے نے، پھر کوئی آ جائے گا، تسی میرے نال ہی چلو. فرمایا تو چلی جا میں آ جا. عورت مزید ہو گئی کہ میں نال لے کے جانا. نبی علیہ السلام اس نے بار بار فرمان کہ تو جا میں آ جاؤں گا. عورت نے اصرار کیتا. محبوب نے فرمایا تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے شوہر دی اکھاں تے ٹھیک سن. فرمایا وہ جا دیکھ اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. وہ دوڑ پڑی، مگروں اکھاں بھی خراب ہو گئی ہیں، چنگا بلا چھڑ کے آئی سا حضور جو فرما رہے. گئی جا کے اکھاں پٹ دی ویکھے شوہر دی اکھاں با ادھروں ٹھیک نے ادھروں بھی ٹھیک نے. مگروں دروازہ کھڑکیا، محبوب تشریف لے آئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا میرے شوہر دی اکھاں سفیدی ہے، میں آ کے ویندی پئی ہیں تے اکھاں ٹھیک نے. فرمایا ہر بندے کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، ہر بندے کی آنکھ میں سفیدی. کتنے معصوم تھے جو مزاح میں بھی سچی بات فرماتے تھے. فرمایا ہر بندے کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، تو ضد کر کے بیٹھ گئی تھی، اس لیے میں نے تجھے بھیج دیا تھا کہ میں غیر عورتوں کے ساتھ گلیوں میں نہیں چلا کرتا. ہون تے ماشاءاللہ بندہ باہر ہوندا ہے تے بیوی بھراواں دے حوالے ہوندی. ناراض نہیں ہو رہا؟ ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے؟ دیور موت ہے موت.
رسول اللہ نے موت قرار دیا ہے دیور کو کہ دیور موت ہے. جس طرح موت سے خوف ہے اس طرح دیور سے خوف ہے. کتنے بھائی ہیں جو قتل ہو گئے اور بھابیوں سے نکاح بعد میں دوسرے بھائیوں نے کیا. کب غیرت سمجھ آئے گی؟ مصطفیٰ کی کاش وہ سیرت پڑھ لیتے جو دنیا میں ہمارے کام آنے والی تھی. ہم نے تو وہ سیرت بھی نہیں پڑھی. نماز روزے حج زکوٰۃ کا فائدہ تو قیامت والے دن ہوگا، پردے کا فائدہ تو دنیا میں تھا. ہم تو وہ بات بھی اپنا نہیں سکے. دعویٰ ہے محبت کا، پیار کا دعویٰ ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ معصوم ہیں، غیر عورت کے ساتھ نہیں چلے. یہاں ہماری عورتیں جو ہے وہ دیوروں کے ساتھ سفر بھی کرتی ہے، کزنوں کے ساتھ سفر بھی کرتی ہیں، کزنوں کے ساتھ رہتی بھی ہیں. حتیٰ کہ پنڈ کا کوئی بندہ اگر سیانا سمجھدار جا رہے ہوئے تو وہ نال ہی ٹر پینی ہے. کوئی پردے کا کوئی محرم کا سفر کے لیے ضروری نہیں سمجھا جاتا. بستیوں میں گاؤ، جلسوں میں، مسجدوں میں، درسوں میں عورتیں نہیں آئیں گی کہ پردہ ہے. منگنیوں میں، شادیوں میں، فوتی دیدگی میں ساری مرد عورتیں اکٹھے ہیں. وہاں غیرت ہی کوئی نہیں ہے. بازار تم سوئے ہو، دو عورتیں بازاروں میں دکانوں پہ سودا کر رہی ہے. اور ایک تو نے گل دساں بڑی فائدے دی. عورت سودا لین جاوے نا تو انہوں سستا لگتا ہے. تو انہوں پتہ فائدہ تو ہے نا. اچھا عورت جائے نا میانی ملکوال سودا لین، انہوں 200 روپے سودا مرد سے سستا لگتا. وہ واپس آ کے کہتی ہے تم مانگا لے ہونا میں سستا لے ہونی ہے. تنوں پتہ ہی نہیں تم بے وقوف ہے. اے بے وقوف ہے. سیانی ویکھو جس نے 200 کے پیچھے اپنی عزت کو نیلام کیا. کہا یہ کہتا کہ 200 مہنگا وارج ہے، تیرا غیر کے سامنے کھڑا ہونا وارج نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات ہے. کبھی رسول اللہ کو فرمایا ہو کہ آپ آرام کریں اور ہم جا کے سودا لاتی ہیں؟ بیٹا بھی نہیں تھا، گھر میں کوئی اور مرد بھی نہیں تھا. لیکن مجال ہے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات گئی ہوئی ہوں. نہیں، محبت کریں لیکن محبت میں اطاعت کو بھی ساتھ رکھیں. معصوم ہے، گناہوں سے پاک. فرمایا میں غیر عورت کے ساتھ گلی میں نہیں چلا کرتا. اور آپ نہیں چلے کیونکہ آپ کے ہاتھ معصوم ہے، آپ کی آنکھ بھی معصوم ہے. آنکھ اتنی معصوم، اتنی معصوم آنکھ پاک کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب مکہ فتح ہو، فرمایا جیڑا کافر جتھے لبے نا، اگر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، مردوں کو عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا. لیکن ایک کافر ہے جس کا نام حبار ہے، وہ میری بیٹی زینب کو اس نے دکھ دیا تھا، نیزے مارے تھے، اس کو نہیں چھوڑنا. وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چھپا ہوا ہو پھر بھی مار دینا ہے. حبار نو پتا چلیا بس تیرے بارے تے اعلان. کسی سیانے سمجھایا بڑے مہربان ہیں، اگرچہ اعلان کر دیا گیا ہے لیکن اگر تو اچانک جا کے رسول اللہ کو معافی مانگ لے ہوئے نا تو معافی لب جانی. انہیں منہ تے ماریا منڈا سا، منہ چھپایا. اچانک نا جا رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ، ایویں محبوب بیٹھے نے، صحابہ کرام تشریف فرمانے، رسول اللہ تشریف فرمانے. اچانک وہ نکلا، آیا، کھڑا ہو گیا اور اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حبار ہو؟ جی. کیوں آئے ہو؟ معافی مانگنے آئے ہو. آپ چپ کر گئے، خاموش ہو گئے، اس انتظار میں کہ میں نے جو فرمایا کہ جہاں دیکھو اس کو مار دو، ہو سکتا ہے میرا کوئی صحابی اٹھ کے مار دے.
صحابہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب یہاں آ گیا ہے، اب مروانہ ہوا تو دوبارہ حکم دیں گے، لہٰذا انتظار کرتے ہیں۔ رسول اللہ اس انتظار میں، صحابہ اس انتظار میں۔ محبوب نے کچھ دیر بعد جب سمجھا کہ کوئی نہیں اٹھتا، آپ نے چہرہ پاک اٹھایا اور فرمایا، حبار، دکھ تو نے بڑے دیے تھے، تو نے میری بیٹی کو نیزے مارے تھے، لیکن جاؤ، میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ دروازے پہ قاتل آ کے کھڑا ہے، معافی مل گئی۔ آپ نے جب معاف کیا، پلٹ گیا واپس، آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، جب آ گیا تھا اور تم نے دیکھ لیا تھا تو تم نے اٹھ کے مارا کیوں نہیں؟ کیوں انتظار کرتے رہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سمجھا کہ اگر مروانہ ہوا تو دوبارہ آپ حکم دیں گے، آپ کے سامنے آ گئے، ہم تو اس لیے چپ تھے۔ اگر مروانہ تھا تو آپ آنکھ کا اشارہ کر دیتے، اگر مروانہ تھا تو آپ آنکھ کا اشارہ کرتے، ہم مار دیتے۔ فرمایا، میرے صحابہ سن لو، جو نبی ہوتا ہے وہ آنکھوں کے اشارے سے بندے نہیں مرواتا۔ یہ آنکھوں کی جو خیانتیں ہیں یہ ہم کرتے ہیں، نبی آنکھیں، پیغمبر کی آنکھیں بھی معصوم ہے، اتنے معصوم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ دے ہاتھ پاک معصوم، نبی علیہ السلام دی آنکھ مبارک، کوئی تو سے بھی بول سو کہ سارا میں ہی کرنا، آپ دے ہاتھ، بولیے پیار سے، آپ دے ہاتھ مبارک، آپ دی آنکھ مبارک، آپ دے کان مبارک۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ عبداللہ بن عمر نال جا رہے ہیں، اگوں اچانک بانسری بجن دی آواز آ گئی، بانسری بج رہی تھی۔ آپ نے جلدی نال اپنیاں انگلیاں مبارک اپنے کان مبارک اندر پا کے فرمایا، عبداللہ جب تک آواز آندی رہے گی نبی اپنی انگلیاں کان چونی نکالے گا۔ پیغمبر کے کان بھی معصوم ہوتے ہیں۔ گانا نہیں سنا رسول رحمت نے، ہم رسول اللہ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم تو گناہگار ہیں۔ گانا سن دے ہو نا، سن دے ہو نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، سن دے ہو، ہاں سنیا کرو ماشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وقت آئے گا گھر گھر میں گانا ہوگا، جیب جیب میں گانا داخل ہو گیا ہے، ہر بندہ گانے کا نشئی ہو گیا ہے، گانا سنتا ہے، گانے سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ نیل الاوطار میں حدیث ہے، جو گانا سنتا سنتا مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو، جو گانا سنتا سنتا مر جائے۔ گانا سننا فسق ہے اور گانے پہ لذت آئے تو کفر ہے۔ گانا بندہ سنے نا تو گناہ ہے، تو جی گانا سن کے سکون آوے تو کفر ہے، کیونکہ اس کو قرآن پڑھ کے سکون آنا تھا، نعت رسول سن کے سکون آنا تھا، اس کو گانا سن کے سکون آئے، لذت محسوس کیتی ہے، سر دھننے لگا ہے، تو گویا یہ کفر میں چلا گیا، دل سنگلود ہو گیا۔ جس نبی کا نام لیتے ہو، جس نبی کی حرمت میں مر مٹنے کا عزم رکھتے ہو، جس نبی کی شان مقام محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی نے تو گانا سننے والا بندہ سامنے آ کے